میں کیا کروں؟ میرے بچوں کو برا بنانے والی میری بیوی ہی تو ہے۔ وکیل صاحب میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ زاہد غصے سے بات کر رہا تھا۔ وکیل نے پانی کا گلاس سامنے کیا۔ یہ پانی پیو زاہد صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی جان چھڑا لیں گے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں کی بات سنتی ہے، وہ وہی کرتی ہے جو اس کی ماں کہتی ہے۔ وکیل صاحب میری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں۔ پہلے 6 سال تو ٹھیک گزرے۔ علیشہ ہمیشہ میری ماں سے جھگڑتی تھی۔ ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ ہم 3 بھائی ہیں۔ ماں کے گزرنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئے۔ میں لینٹر ڈالنے والے کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا۔ علیشہ پڑھی لکھی ہے اور میں ان پڑھ۔ اس نے کہا گھر میرے نام کروا دو۔ میں علیشہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں مسکرایا اور اس سے کہا میری جان، میرا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ گھر اس کے نام کر دیا۔ اللہ نے بیٹی عطا کی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ بیزار سی ہونے لگی۔ میں دبئی چلا گیا۔ وہاں جا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، وہاں اچھا سیٹل ہو گیا۔ بیوی کو ہر مہینے 1 لاکھ روپے بھیجنے لگا۔ جو کچھ بیچتا وہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی۔ 2 سال میں 14 لاکھ روپے اس نے اپنے بھائیوں کو دے دیے۔ علیشہ کے بھائیوں نے میرے پیسوں پر ہوٹل بنا لیا۔ میں جو پیسے بیچتا وہ سب بھائیوں کو بیچ دیتی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی، بھائی کہہ رہے تھے یہ ہوٹل پارٹنرشپ پر ہے۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن یہ علیشہ مجھے پریشان کرنے لگی۔ مجھے میرے بھائیوں سے جدا کیا۔ میری بہنوں سے کہا کہ میرے گھر نہ آئیں۔ میں چپ رہا، صرف بچوں کی خاطر۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ رل جائیں گے۔ علیشہ کو صرف اپنے بہن بھائیوں کی پرواہ تھی۔ میں نے کافی بار منع کیا، لیکن بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ 2 مہینے کے لیے پاکستان آ گیا۔ ایک رات سویا ہوا تھا کہ اچانک گندی سی بدبو آئی۔ اٹھا دیکھا تو علیشہ بیڈ پر نہیں تھی۔ میں آہستہ سے اٹھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی میری تصویر پر مرچیں جلا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ تعویذ کر رہی ہے۔ میں نے کافی جھگڑا کیا، ساری رات جاگتا رہا کہ علیشہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ یہ سب کام چھوڑ دو، ایسا نہ کیا کرو۔ علیشہ رات کو کچھ نہ بولی اور صبح ماں کے گھر چلی گئی اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ میں پریشان ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ میکے چلی گئی۔ میں سسرال پہنچا۔ علیشہ کے بھائی گھر پر تھے۔ سب نے بہت بے عزت کیا اور گالیاں دیں کہ میری بہن پر الزام لگاتے ہو کہ تعویذ کرتی ہے، تم نے اس سے جھگڑا کیا۔ میری بیٹی دوڑ کر آئی اور سینے سے لگ گئی، پاپا ہم کو گھر جانا ہے، آپ مما سے لڑائی نہ کریں۔ میری بچی، میں مما کو نہیں مارتا۔ علیشہ کے پاؤں پکڑے، جیسے تیسے کر کے منا کر گھر لے آیا۔ پھر مجھے علیشہ سے اجنبی سا ڈر لگنے لگا۔ کافی بار سوچا طلاق دے دوں، مگر بچوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتا۔ اس نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے اس کے کہنے پر ڈبل سٹوری گھر بنایا، وہ بھی اس کے نام ہے۔ اس نے مجھ پر جادو کروایا ہوا ہے۔ میرا سینہ جلنے لگتا ہے۔ میری بیوی جان سے مارنا چاہتی ہے، مرنے کے بعد آزاد ہونا چاہتی ہے۔ وہ گھر 60 لاکھ کا ہے، اس لیے وہ مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ میں نے پیر صاحب سے حساب کروایا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیوی تجھے مار دے گی، اسے طلاق دے دو۔ پیر صاحب مجھے تعویذ دیتے ہیں، دم کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ اس گندی عورت کو ذلیل کریں، اس سے مجھے طلاق لینے کے لیے یہ گھر مجھے کسی طرح واپس لے دیں۔ وکیل نے کہا آپ بس 60,000 روپے دے دیجئے، آپ کی بیوی کو ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ خود کہے گی طلاق دے دو۔ علیشہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے پوچھ رہے تھے۔ زاہد کو ایک رشتہ کروانے والی نے کہا تھا کہ ایک رشتہ ہے، لڑکی 18 سالہ ہے، وہ کسی اچھا کمانے والے کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تم ہمیں 5 لاکھ روپے دے دو تو ہم تمہارا رشتہ کروا دیتے ہیں۔ زاہد اب علیشہ کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ اب یوں کہہ لیں کہ زاہد گھٹیا ترین انسان تھا جو مظلوم بن رہا تھا۔ سب کے سامنے اپنی بیوی کو غلط کہتا، اس کو برا بھلا کہتا، اس کو اپنے بچوں کی کیا پرواہ تھی۔ دوسرے دن کورٹ کی طرف سے پیپر آ گیا کہ علیشہ اپنے شوہر زاہد کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ علیشہ نے جب نوٹس پڑھا، زاہد کے پاس گئی۔ زاہد کیوں کر رہے ہو؟ آپ مجھے سب کے سامنے جتنا مرضی ذلیل کریں، آپ مجھے مار لیا کریں، مجھے بس طلاق نہ دیں۔ زاہد بولا تم پھر یہ گھر میرے نام کرو۔ علیشہ نے آنسو صاف کیے، نہیں زاہد، یہ گھر آپ کے نام نہیں کروں گی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، میں مر جاؤں گی، مگر آپ کے نام گھر نہیں کروں گی۔ میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟
زاہد نے علیشا کو بالوں سے پکڑا، گالی دی، دیکھتا ہوں تم کیسے میرے نام پر گر نہیں کرتی، تم کو برباد کر دوں گا۔ علیشا رونے لگی، زاہد ایسا نہ کریں، اللہ کا واسطہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ زاہد دھکا دے کر کمرے میں چلا گیا۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن پولیس والے آئے اور علیشا کو کہنے لگے، آپ پر کیس ہے کہ آپ اپنے شوہر کو قتل کرنا چاہتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ علیشا جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی، اس پر کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ الزام لگایا کہ علیشا نے دودھ میں زہر ملا کر دیا، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ مقدمہ چلنے لگا، علیشا کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ زاہد مسکرانے لگا اور بہت خوش تھا، دیکھتا ہوں اب کیسے طلاق نہیں دیتی، گھر بھی واپس کرے گی مجھے۔ بھائی کو پتہ چلا، انہوں نے رہائی پر واپس کروا لیا۔ علیشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زاہد اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے۔ سب نے کہا گھر کو چھوڑ دو اور طلاق لے لو اس سے۔ علیشا بولی، بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ زاہد کسی 18 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ وکیل کے پاس گیا، اس نے کہا 1,00,000 روپے دو، ایک ہی پیشی پر علیشا سے طلاق لے لیں گے۔ عدالت میں پیشی ہوئی۔ زاہد سامنے کھڑا تھا۔ جج نے پوچھا، مس علیشا آپ اپنے شوہر کو کیوں قتل کرنا چاہتی تھیں؟ علیشا ڈر گئی، اس سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ گھر کی دہلیز سے عدالت کے مجمع تک آ چکی تھی۔ وکیل بولا، میرے موکل کا کہنا ہے یہ عورت چرس بیچنے کا دھندا کرتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں آصف پٹھان کے ساتھ۔ آپ اجازت دیں تو آصف پٹھان کو کٹہرے میں داخل کروں۔ علیشا کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ علیشا کا سر چکرانے لگا۔ اتنے میں ایک بڑی مونچھوں والا جسے پولیس نے کچھ دن پہلے پکڑا تھا اس کے سامنے آیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ مل کر چرس بیچتی ہے؟ اس کے ناجائز تعلقات بھی ہیں تمہارے ساتھ؟ آصف پٹھان بولا، ہاں یہ ہماری بیوی بننے والا تھا، ہم پچھلے 4 سال سے چرس بیچ رہا ہے، ہم تو بس اس کے شوہر کو مارنا چاہ رہے تھے۔ علیشا چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں، زاہد مجھے کتنا درد دو گے۔ پٹھان کے پاس گئی، بھائی جان سنا ہے پٹھان لوگ عورت کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ اللہ کو حاضر مان کر کہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، قیامت کو اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ وہ پٹھان علیشا کی چیخ دیکھ کر کہا، جج صاحب ہم جھوٹ بولتا ہے، یہ بچی بے گناہ ہے، ہم کو اس کے میاں اور وکیل نے پیسے دیے تھے ایسا کرنے کے لیے۔ جج غصے میں آ گئے۔ علیشا کہنے لگی، تم کو گھر چاہیے لے لو، مجھے ابھی طلاق دو۔ جج صاحب نے زاہد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ وکیل کو بھی سزا سنائی۔ علیشا کو باعزت بری کیا معافی مانگتے ہوئے۔ علیشا چلی گئی۔ زاہد جیل میں تھا کہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ پتہ چلا اسے ایڈز ہو چکا ہے۔ زاہد موت کے قریب جانے لگا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو یاد آنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو کتنا دکھ پہنچایا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا یہ بیماری دوسروں میں پھیل جائے گی۔ زاہد کو زہر کا انجیکشن لگا دیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علیشا کو مرد ذات پر نفرت ہو چکی تھی۔ کتنا درد دیا زاہد نے، دوسری شادی اور چند لاکھ کی خاطر کتنا ظلم ڈھایا اور بچوں کے لیے کانٹے بچھا گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اخلاقی سبق، اگر آپ کو آپ کی بیوی اچھی نہیں لگتی تو ظلم نہ ڈھائیں، اس کے لیے تھوڑا سا خود کو بدل لیجئے اور کسی کی آہ نہ لیجئے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ اردو مورل سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی مورل سٹوریز، اخلاقی کہانیاں روزانہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔